زمانہ قدیم میں لوگوں کے پاس بڑا وقت تھا۔ مرغے لڑاتے تھے، شاعری کرتے تھے، قوالیاں کراتے تھے، سر دھنتے تھے، کبھی اپنا کبھی دوسروں کا، بڑے آرام سے جنگیں لڑا کرتے تھے، گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر، تلواروں اور ڈھالوں سے۔ وقت وقت کی بات ہے، فرصت کے لمحات کے ایسے ہی کھیل ہوتے ہیں۔ جدید دور تو تیز رفتاری کا دور ہے۔ اگر جھگڑا ہو جائے تو قریب جا کر پہلے دشمنوں کو للکارنے، اس کے بعد چھری چاقو کا کھیل کھیلنے کے بجائے بس ایک کارتوس ضائع کرو، ٹھس کی آواز، دشمن کا خاتمہ۔ اس سے آگے کی بات ہو تو دوسرے ہتھیار بھی موجود ہیں۔ بڑے بڑے ملکوں نے خود جھگڑا کرنے کے بجائے یہ ذمہ داری بھی کمپیوٹر کو سونپ دی ہے۔ سائنس آسمان کی خبر لا رہی ہے اور خلا کی کہانیاں زمین تک آ چکی ہیں۔ بزرگوں کی کوششوں نے آج تک ذہن الجھا رکھے ہیں۔ مثلاً محاورے، نہ جانے کیا کیا محاورے ایجاد کر گئے ہیں، جنہیں سمجھنے کے لیے بھی سر کے بل کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اپنے بارے میں اگر کوئی محاورہ کہنا چاہوں تو بس ایک ہی محاورہ ذہن میں آتا ہے: باپ پر پوت، پتا پر گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا۔ اصل میں ہمارا خاندان عالموں کا خاندان رہا ہے۔ میں تو خیر نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں کہ اس خاندان میں بڑے بڑے جید عالم گزرے ہیں، جن کی داستانیں سینہ بسینہ منتقل ہوتی چلی آئی ہیں۔ آپ تو یہ جانتے ہیں کہ علم و عمل کے اس دور میں کیا عزت ہے۔ پہلے ہمارے بزرگ جو بھی کچھ کرتے ہوں، ان کا تذکرہ کریں تو مذاق ہی محسوس ہوتا ہے۔ تعلیم ہمارے خاندان میں بس مذہبی معلومات کی حد تک رہی تھی۔ مختلف قسم کے علوم سے گزرتی ہوئی یہ نسل آخر کار ہمارے والد صاحب تک پہنچی، کیونکہ عالموں کی تقدیر میں دولت نہیں ہوتی، بلکہ قدرتی طور پر انہیں اپنی محنت سے روزی کمانی ہوتی ہے، وہ بھی اتنی کہ تن ڈھک جائے، پیٹ بھر جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ ماں بہنیں باپ اور ماں کو کوستی رہتی ہیں کہ خدا غارت کرے ان عقل کے اندھوں کو کہاں باندھ دیا، جہاں پیٹ بھر روٹی اور تن بھر کپڑا بھی مشکل سے پیدا ہوتا ہے، مگر بات وہی تقدیر کی آ جاتی ہے۔ مختصر سا خاندانی تعارف تو آپ سے ہو چکا ہے، لیکن اس میں کوئی عجیب بات ابھی تک نہیں آئی۔ پہلی عجیب بات یہ تھی کہ عالموں کے اس خاندان کا وہ فرد جو میرا باپ تھا، محنت کش کے لیے کوئی مناسب راستہ نہ پا کر کچھ بندر پکڑ لایا، اور اس نے ان بندروں کو سدھا کر پیٹ بھرنے کا بندوبست کیا تھا۔ آپ کہیں گے بھلا اس میں عجیب کیا بات ہے؟ یعنی علمیت سے بندر تک۔ عجیب بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں حمید اللہ صاحب یعنی میرے والد صاحب کو سوجی کہ اپنے بیٹے کو تعلیم دلائی جائے۔ بندر نچانے والے حمید اللہ نے بڑی مشکل سے اپنے بیٹے کو میٹرک کرایا، اور بس اس کے بعد ہمارے بس میں تعلیم ہی نہیں تھی۔ گویا میں دنیاوی تعلیم کے سمندر کو عبور کر گیا تھا۔ لیکن میں نے جو پہلی بات کہی، یعنی محاورے والی کہ باپ پر پوت، پتا پر گھوڑا، بہت نہیں پر تھوڑا تھوڑا، مگر میں بہت تھا، تھوڑا تھوڑا نہیں تھا۔ اپنے باپ دادا کے کارنامے نہ سنتا تو شاید کام کا آدمی ہوتا، لیکن مجھے تو نہ جانے کہاں کہاں کی سنائی جاتی رہی تھی کہ یوں تھا تو ووں تھا۔ بارات جا رہی تھی، سارے لوگ اسٹیشن سے ٹرین میں سوار ہوئے، لیکن دادا مرحوم اس وقت نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ جب ٹرین کے روانہ ہونے کا وقت تھا تو پلیٹ فارم پر نماز پڑھتے ہی رہ گئے، لیکن ٹرین جب 24 گھنٹے کا سفر طے کر کے اپنی منزل پر پہنچی تو دادا مرحوم وہاں بھی نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے، اور دوسروں نے وہیں ان سے ملاقات کی۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، ایسے ہزاروں واقعات جو میرے خون میں شامل ہو گئے تھے، اور رات کو میں بستر میں لیٹ کر اپنے جہان سجا لیتا تھا۔ میرے خاندان کی بدقسمتی تھی کہ میں نے میٹرک کر لیا تھا، ورنہ باقی لوگ
ایسے کسی جھگڑے میں نہیں پڑتے تھے۔ چنانچہ ایک 10ویں پاس کی سوچ معمولی نہیں ہوتی۔ جدید ترین سائنس کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں پر اسرار علوم سیکھنے کا جنون پیدا ہو گیا تھا، اور اس کے لیے ہماری بستی کسی طرح کم نہیں تھی۔ مسجدیں بھی تھیں، مندر بھی تھے، جنگل بھی تھے اور ویرانے بھی تھے، روایتیں بھی تھیں اور مزارات بھی تھے، مٹی بھی تھی۔ کیا گل و گلزار جگہ تھی۔ بات چھوٹی سی بستی کی نہیں ہے، میں قرب و جوار کی بھی باتیں کر رہا ہوں۔ پیلی پگ ڈنڈیاں اپنے اندر نہ جانے کیسی کیسی کہانی رکھتی تھی۔ تالاب کے کنارے کا سر کٹا اپنی ایک الگ داستان رکھتا تھا، اور ٹوٹی حویلی میں املی کے درخت جن پر رات کو بڑی بڑی آنکھیں چمکتی تھیں، اور لوگ مغرب ہونے کے بعد سے املی کے ان درختوں کے نیچے سے گزرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ اسے شیخی خوری نہیں سمجھے۔ میں نے رات کو سونے کے بجائے گھر کی دیواریں پھلانگ پھلانگ کر املی کے ان درختوں کے نیچے کئی گھنٹے گزارے تھے، مگر یہ الگ بات تھی کہ کافی دن تک وہ آنکھیں مجھے نظر نہیں آئی تھیں۔ لیکن ایک رات گڑبڑ ہو گئی۔ میں املی کے ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور بلندیوں کو گھور رہا تھا کہ چمٹا بجنے کی آواز آئی۔ رات چونکہ کافی ہو گئی تھی اور بستی کے لوگ سو چکے تھے، اس لیے مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کون ہے۔ پلٹ کر دیکھا تو دبلے پتلے بدن کا ایک عجیب سا آدمی قریب کھڑا ہوا تھا۔ چمٹا اس کے ہاتھ میں تھا۔ بڑی عجیب سی شکل تھی، پچکے گال، ڈھانچے نما بدن، سر پر گھٹی ہوئی چوٹی۔ میں نے تعجب سے کہا، کون ہے بھائی تو؟ کیوں اپنے باپ کی جاگیر میں بیٹھا ہوا ہے کیا؟ تیجا ہے ہمارا نام۔ بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں گالی تو نہیں دی، صرف تمہارا نام ہی پوچھا ہے۔ اتنی رات گئے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیوں؟ کیا یہ تمہارے باپ کی جاگیر ہے؟ تمہاری مملکت ہے؟ ہاں ہے۔ ٹھیک ہے، نکال سکتے ہو تو نکال دو مجھے یہاں سے۔ جھگڑا کرے گا مجھ سے؟ اگر تم مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو تو میں تم سے کم نہیں ہوں۔ بگاڑ لو میرا، اگر کچھ بگاڑ سکتے ہو۔ وہ مجھے بغور دیکھتا رہا اور اس کے بعد وہاں سے واپس چلا گیا، لیکن نہ جانے کیوں اس کے جانے کے بعد میرے دل کو ایک خوف کا سا احساس ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، لیکن کیا گڑبڑ ہو گئی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ نہ جانے وہ تھی کیا بلا۔ بہرحال میں نے اس بارے میں زیادہ غور نہیں کیا۔ گھر کے لوگوں کو میری ان کوششوں کے بارے میں معلوم تھا، اور حمید اللہ صاحب اکثر میری ماں سے کہا کرتے تھے کہ یہ لڑکا کبھی نہ کبھی نقصان پہنچائے گا۔ انہوں نے ایک بار مجھ سے پوچھا بھی تھا، 10ویں پاس کر لی ہے تو نے؟ اور کچھ نہیں تو بندر نچانے کا کام ہی سیکھ لے، کچھ تو کمائے گا۔ کتا گھر کا ہے نہ گھاٹ کا، دھوبی کا کتا بنا ہوا ہے پورے کا پورا، نہ جانے کہاں کہاں مارا مارا پھرتا ہے۔ ابے میں کہتا ہوں کہاں سے کھائے گا، کہاں سے کمائے گا؟ آخر سوچا کیا ہے تو نے اپنے مستقبل کے بارے میں؟ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پریشان ہوتا ہوں اپنے بڑھاپے کے لیے۔ اولاد جوان ہوتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ چلو سہارا ہوگا، مگر یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ مالک ہے، اب اللہ ہی کوئی نہ کوئی سبیل نکالے گا۔ جواب میرے پاس اتنے تھے کہ ہر ایک کی زبان بند کر سکتا تھا۔ ابا بیچارہ ایسے موقعوں پر خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ غصہ آیا تو زیادہ سے زیادہ بیچارے بندروں پر اتر جاتا تھا۔ میں چونکہ اماں کا لاڈلا تھا، لاڈ تو ابا بھی کرتے تھے، لیکن وہ ذرا مختلف قسم کے آدمی تھے۔ بہرحال میں سوچتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، کوئی کام کروں، ہو سکتا ہے کوئی بات بن جائے، ایک لمحے میں ان لوگوں کے درد دور ہو جائیں۔ بس انہی چکروں میں مارا مارا پھرتا تھا۔ املی کے درخت کے نیچے جس سوکھے سڑے بوڑھے سے جھگڑا ہوا تھا، اس کا خیال تک ذہن سے نکل گیا تھا۔ ہو جاتے ہیں ایسے واقعات، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ بات کچھ بگڑی ہوئی ہے۔ اس دن بھی میں ایسے ہی دوپہر کے وقت گھومنے نکل گیا۔ آج گرمی کچھ زیادہ تھی، اور ویرانوں میں نکل آنے کے بعد اس کی شدت کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ گھر واپس لوٹ جانا چاہیے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے کسی کو دیکھا۔ نہ جانے وہ کون تھا، مجھ سے کچھ فاصلے پر نظر آ رہا تھا۔
مجھے یوں لگا جیسے وہ کوئی سادھو ہو۔ اس کا ڈھیلا ڈالا لباس، ہاتھوں میں پکڑی ہوئی سوٹی ایسے ہی لگ رہی تھی۔ نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا، میں تیز تیز قدموں سے اس کے پاس پہنچ گیا۔ سادھو کی پشت میری طرف تھی۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ رک گیا۔ میں نے کہا، سنو بابا جی، میری بات سنو۔ کون ہو تم؟ اس دوپہر میں کہاں جا رہے ہو؟ وہ میری طرف پلٹا اور اس کی صورت دیکھ کر گم رہ گیا۔ یہ وہی سوکھا ہوا بوڑھا تھا جو مجھے املی کے درخت کے نیچے ملا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں نفرت کے آثار تھے۔ کہنے لگا، بیٹا، بڑے دنوں سے تیری طاق میں تھا، آج آخر ہاتھ لگ ہی گیا۔ کیا کہا تھا تو نے اس دن؟ یاد ہے تمہیں؟ خیر تو ہے، مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس دن کیا کہا تھا، لیکن تو میرا کیا بگاڑ لے گا؟ اتنا ماروں گا کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ یہ بات ہے، اس نے کہا، اور پھر اچانک ہی اس نے اپنا منہ میری طرف کر کے پھونک مارنا شروع کر دی۔ مجھے ایک دم ایسے لگا جیسے میرے چاروں طرف گرد و غبار طاری ہو گیا ہو۔ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس گرد و غبار سے بچنے کی کوشش کی، لیکن میرے پاؤں من بھر کے ہو گئے۔ نہ جانے کیا کیفیت ہو گئی تھی میرے حلق سے آواز تک نہیں نکل پا رہی تھی، اور میں ایک عجیب و غریب پریشانی کا شکار ہو گیا تھا۔ لیکن آخر کار یہ گرد و غبار چھٹا، اور پھر اس کے بعد جب میں دیکھنے کے قابل ہوا تو میرے قرب و جوار میں کچھ نہیں تھا۔ لیکن اس وقت دل پر ایک خوف سطاری ہو گیا تھا۔ میں گھر کی جانب چل پڑا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے بدن پر بے پناہ بوجھ آ گیا ہو۔ بہرحال گھر واپس آنے کے بعد میں اپنے کمرے میں گیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو سورج نکلا ہوا تھا اور میں شدید بخار میں مبتلا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیفیت ہے۔ پھر میں نے کچھ آوازیں سنی اور مجھے اندازہ ہوا کہ ابا ڈاکٹر صاحب کو بلا کر لائے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھ سے میری طبیعت پوچھنے لگے، سینے وغیرہ کا معائنہ کیا اور نسخہ لکھ دیا۔ بازو میں انجیکشن بھی لگایا تھا۔ بہرحال مجھے شدید بخار تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں خوف کا شکار ہو گیا ہوں، یا بوڑھے نے مجھے اپنا شکار بنا لیا ہے، لیکن کسی کو کچھ بتانا بالکل بیکار تھا۔ ڈاکٹر کی دوائیں گھر میں آ گئیں۔ ابا جان اماں جان کو برا بھلا کہنے لگے۔ مقصد یہ تھا کہ لڑکا آوارہ پھرتا رہتا ہے، لو لگ گئی ہے۔ میرے گھر کے لوگ ڈاکٹر کی دوا کے اثر کا انتظار کر رہے تھے۔ میرے حلق میں دوائیں ٹھوسی جاتی رہیں اور تمام دن گزر گیا۔ کڑوی کسیلی دوائیں اوپر سے فاقہ کشی، نہ بھوک سے نہ ڈھال تھا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ کسی سے کھانے کے لیے مانگتا تو وہ ڈانٹ دیتے۔ مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ بہرحال بڑی مشکل میں گرفتار ہو گیا۔ گھر والے سخت پریشان تھے۔ ابا جان بیچارے زبان کے بیشک خراب تھے، لیکن میری محبت ان کے دل میں تھی، اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سخت پریشان ہیں۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر میرے قریب آئے اور بولے، فرید بیٹا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میری جان سوکھ کر کانٹا ہوا جا رہا ہے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں ابا۔ اور واقعی اس کے بعد میری کیفیت کچھ بہتر نظر آنے لگی۔ کئی دن گزر گئے تھے اور میں بڑی کمزوری محسوس کر رہا تھا، لیکن ایک بات پر آپ یقین کریں یا نہ کریں، میں جانتا تھا کہ اس دن کیا ہوا تھا، لیکن بوڑھے تیجا سے مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ جو ہوا تھا وہ ایک الگ بات تھی، لیکن میں نے دل میں یہ ضرور سوچا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس بوڑھے سے مقابلہ ضرور کروں گا۔ غالباً یہ 5ویں رات تھی، میں سو گیا۔ تب میں نے خواب میں اس بوڑھے کو دیکھا۔ اس کا چہرہ انسان کا تھا اور باقی جسم بھینسے کا۔ سر پر سینگ موجود تھے اور وہ اپنے کھوڑ سے زمین گھس رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ابھی وہ اپنے نوکیلے سینگ میرے سینے میں گھونپ دے گا۔ میں اس کے سامنے موجود تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ کاش میرے ہاتھ میں کوئی کپڑا ہوتا تاکہ میں ایک بل فائٹر کی طرح اس کے وار ناکام بنا دیتا۔ پھر اچانک ہی بوڑھے کی شکل تبدیل ہو گئی۔ اس کا سر اپنا تھا لیکن باقی بدن سانپ کا۔ ساری رات میں ایسے ہی بھیانک خواب دیکھتا رہا تھا۔ کئی بار میری آنکھ کھلی تو میرے کانوں میں بلیوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ یہ رات بڑی بھیانک گزر رہی تھی مجھ پر، اور چونکہ اچھی طرح سو نہیں پایا تھا اس لیے صبح ہونے سے پہلے پھر میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے پھر خود کو ایک ویران کھنڈر میں دیکھا
کھنڈر کی دیواریں شکستہ تھیں، چھت سے اینٹیں نکل نکل کر نیچے گر رہی تھیں اور میں ان سے بچ رہا تھا۔ ایک بار تو ایک اینٹ میرے بالکل سر کے پاس سے نکلی اور میں اچھل کر دیوار سے جا لگا، لیکن جیسے ہی میں دیوار سے لگا اس دیوار نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ مجھے کسی اور کی چیخ سنائی دی اور پھر بہت سی آوازیں ابھر آئیں۔ مجھے ایک دم احساس ہوا کہ میں جاگ رہا ہوں اور جو کچھ میں دیکھ رہا تھا وہ ایک خواب تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکل آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ آوازیں میری والدہ کے کمرے سے ابھر رہی ہیں۔ میں پھرتی سے کمرے میں داخل ہو گیا جہاں میرے گھر کے افراد جمع تھے اور میری چھوٹی بہن سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی اور ماں بھی وہیں موجود تھے، لیکن فرش پر میں نے جو چیز دیکھی اسے دیکھ کر خود بھی ششدر رہ گیا۔ یہ 3 کالی بلیوں کی لاشیں تھیں جن کے سر غائب تھے۔ بلی کی کٹی ہوئی گردنوں سے بہتا ہوا خون دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں ابھی اسی جگہ ذبح کر کے ان کے سر غائب کر دیے ہوں۔ والدہ صاحبہ کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا اور ان کی آنکھوں میں شدید خوف کے آثار تھے۔ یہ کیا ہے اماں؟ میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں بیٹے، اللہ ہی جانتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ہم پر جادو کرانے کی کوشش کی ہو، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو ویسے ہی غریب لوگ ہیں، ہمارے اوپر جادو کروا کے کسی کو کیا ملے گا؟ ہماری تو کسی سے دشمنی بھی نہیں ہے۔ میں بالکل خاموش کھڑا ہوا تھا۔ بہرحال والد صاحب نے ہمت کی، سر کٹی بلیوں کی لاشوں کو اٹھایا اور دروازہ کھول کر باہر پھینک دیا، لیکن سارے گھر والے خوف زدہ ہو گئے تھے۔ میں سب کی طرح طرح کی باتیں سن رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں تیجا کے بارے میں کسی کو کچھ بتانا پسند نہیں کیا۔ والد صاحب بیچارے بندروں کو ساتھ لے کر روزی کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے، لیکن میں آج گھر میں ہی تھا۔ ویسے بھی بدن میں کمزوری سی ہو گئی تھی اور دل باہر جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ والد صاحب تھوڑے بہت پیسے کما کر کھانے پینے کی چیزیں لے کر واپس آ گئے، لیکن گھر کی فضا پر ایک خاص کیفیت طاری تھی۔ الٹا سیدھا کھانا کھا کر جب سب سونے کے لیے لیٹ گئے تو میں بھی کمرے میں چلا آیا۔ کمرے میں داخل ہو کر دروازہ میں نے اندر سے بند کر دیا، کھڑکیاں بھی بند کر کے چٹخنی لگا دی۔ حالانکہ اس کمرے میں گھٹن پیدا ہو گئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اب میرے اعصاب پر تھوڑا سا خوف سوار تھا۔ بستر پر لیٹنے سے پہلے میں نے اپنا تکیہ اٹھایا تو بری طرح اچھل پڑا۔ تکیے کے نیچے ایک سیاہ رنگ کی چھپکلی بیٹھی ہوئی تھی، بے حد بھیانک اور مکروہ شکل کی چھپکلی تھی۔ حالانکہ ہمارے اس ٹوٹے ہوئے مکان میں اکثر دیواروں پر چھپکلیاں نظر آ جاتی تھیں، لیکن اس قدر خوفناک چھپکلی میں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ تکیہ ہٹاتے ہی چھپکلی دوڑ کر پلنگ کے نیچے گھس گئی۔ اب میں اس قدر دلیر بھی نہیں تھا کہ ایسے ہی پلنگ پر آرام سے لیٹ جاؤں۔ میں نے پورا بستر دیکھا، پلنگ الٹ کر دیکھا، مگر چھپکلی کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ میں پریشانی سے سوچنے لگا کہ اب کیا کروں، یہاں سے کہاں جاؤں؟ چھپکلی تو کمرے میں ہی موجود ہے، لیکن وہ ادھر تکیے کے نیچے کیوں چھپی تھی؟ میں نے سن رکھا تھا کہ چھپکلی بہت زہریلی ہوتی ہے۔ کیا وہ مجھے کاٹنا چاہتی تھی؟ آخرکار میں نے کمرے میں نہ سونے کا فیصلہ کیا، بستر اٹھا کر باہر نکل آیا۔ باہر کا موسم بڑا اچھا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ چھت پر جا کر سو جاؤں، لیکن میں دری اور چادر لے کر چھت پر پہنچ گیا۔ چھت پکی تھی اور صاف ستھری ہوا کرتی تھی۔ میں نے دری بچھائی اور تکیہ رکھ کر لیٹ گیا۔ پورے چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں ذہن سے خوف کو جھٹکنے کے لیے چاند کو گورنے لگا۔ تیجا بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ کمبخت نہ جانے کیا بلا تھی۔ اتنا تو مجھے یقین تھا کہ یہ سارا کیا دھرا تیجا کا ہی ہے۔ پتہ نہیں یہ مصیبت کیوں گلے پڑ گئی۔ میں بہت دیر تک سوچتا رہا، تیجا سے مقابلہ کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سچ بات یہ ہے کہ جو حالات یکے بعد دیگرے پیش آ رہے تھے وہ بے حد خوفناک تھے، لیکن میں بھی ذرا مختلف قسم کا آدمی تھا۔ میرے اندر خوف کے بجائے یہ احساس ہوا کہ یہ بات معلوم کروں کہ یہ سارا قصہ ہے کیا اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ کہیں دور سے ڈھول بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ غالباً کسی کے گھر میں شادی تھی، باقی چاروں طرف سناٹا تھا۔ میں دل ہی دل میں بوڑھے خبیث کو گالیاں دینے لگا۔ پھر میں نے کہا کہ دیکھوں گا بیٹے تیجا، تجھے بھی، تو نے مجھے کتنا پریشان کیا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ تو نے مجھے ایک راستے پر لگا دیا ہے،
اب میں غور کروں گا کہ اگر ایسی صورتحال کسی کو پیش آ جاتی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ آخر کار میں نے سر پر چادر اوڑھ لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ آنکھوں میں غنودگی آ گئی۔ غالباً کہیں دور سے گھڑی کے 2 گھنٹے بجے تھے۔ نہ جانے کیوں میری آنکھ کھل گئی اور میں ایک لمحے کے لیے فضا میں پھیلے ہوئے سناٹے پر غور کرنے لگا، لیکن اچانک ہی مجھے ایک آہٹ سنائی دی اور میں پوری طرح ہوشیار ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی چھت پر چل رہا ہے۔ میں نے چہرے پر چادر اوڑھی ہوئی تھی، لیکن اس وقت تو نیند کی کیفیت تھی اور آنے والا بالکل ہی قریب آ جائے تو دیکھوں کیا قصہ ہے۔ بالکل جیسے ہی قدموں کی چاپ بالکل میرے قریب پہنچی، میں نے زور سے چادر اتار پھینکی اور اچھل کر کھڑا ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے ایک بھیانک چیخ سنی تھی اور پھر مزید کئی چیخیں ایک ساتھ گونجی۔ میں نے اپنے قریب ہی ایک انسانی جسم کو محسوس کیا جو چیخ رہا تھا، لیکن پھر نیچے سے بھی چیخوں کی آوازیں سنائی دیں۔ غالباً یہ چیخیں سن کر نیچے والوں کی بھی آنکھ کھل گئی تھی، اور چونکہ وہ سوتے سے جاگے تھے اسی لیے اپنے ذہن کو قابو میں نہیں رکھ سکے تھے۔ پھر سیڑھیوں پر قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔